قرآن تفسیر کا آخری باب ہے، یہ اس سے پہلے کتاب المغازی، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات تھے یا جو سری آپ نے بھیجے، یہ ان کی تفصیل ہے اس باب میں۔ تو اب ہم جو کچھ اس دور میں ہو رہے ہیں اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جو محبت یا جو جس طرح کی عقیدت ہونی چاہیے تھی اس طرح نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جہاں پہ ہے تو وہاں پہ بالکل خالص ہے۔ تو میں یہ حدیث مبارک ہے، یہ حدیث ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ یہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، 77 سال کی عمر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے آپ کی وفات ہوئی تھی۔ یہ انہوں نے حدیث مبارک کا بیان پوری تفصیل سے کیا کیونکہ خود یہ اس حدیث کی ایک وجہ تھی، اس حدیث کی یہ بھی وجہ تھی، تو انہوں نے خود بیان کیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی عمر مبارک 80 سال تھی، اور یہ ایک غزوہ کا ذکر ہے جس میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم چلنا ہے، اور یہ 3 صحابہ یہ پیچھے رہ گئے تھے اور یہ نہیں گئے تھے، اور بھی کچھ لوگ نہیں گئے تھے جن کی احادیث مبارکہ میں جو ہے تعداد ہے وہ تقریباً 80 کے قریب بیان کی گئی ہے، لیکن یہ وہ 3 شان والے صحابہ تھے جو نہیں گئے اور جو حقیقت تھی وہ بیان کر دی۔ باقیوں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور اللہ عز و جل نے قرآن میں ان کے جھوٹ کو جو ہے کھول کے رکھ دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک 80 سال کے صحابی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ چلے جنگ کے لیے، اور وہ نہیں گئے، اور اتنی شان والے یہ کعب بن مالک ہو گئے، حضرت مرارہ ہو گئے، ہلال بن، اتنی شان والے صحابہ، ان کو بھی اللہ عز و جل نے معاف نہیں کیا، اور آگے جو ان کو سزا ملی ہے وہ آپ اس حدیث مبارکہ میں ہے، اور سن لیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آقا پاک سے کیسی محبت کی تھی، اور وہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ یہ صرف حدیث مبارکہ سنانے کا صرف مقصد یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ صحابہ کی محبت ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ انہوں نے اپنے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح محبت کی، کس طرح عقیدت کی، اور ان کو پتہ تھا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم جھوٹ بولیں گے تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کے حال کا پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہی حدیث مبارکہ، اس میں پہلے تھوڑی سی تمہید ہوگی، اس کے بعد جو حدیث مبارکہ وہ آئے گی۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی 855 ہجری لکھتے ہیں، حضرت کعب بن مالک بن ابی کعب کا نام ہے، عمرو بن کین بن کعب بن سواد بن غنم، ان کا تعلق بنو اسد سے ہے۔ یہ قبیلہ خزرج انصاری سلمہ سے ہیں، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ یہ عقبہ ثانی میں حاضر ہوئے تھے، اور بدر میں ان کے حاضر ہونے کے متعلق اختلاف ہے۔ یہ احد میں حاضر ہوئے اور تمام غزوات میں حاضر ہوئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو تمام غزوات میں، غزوہ احد میں ان کا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ حاضر ہوئے تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں اس میں شرک نہیں ہوئے تھے۔ عقبہ ثانیہ جو پہلی بیعت جہاں پہ مکہ مکرمہ، یہ اس میں شامل تھے، اتنی شان والے صحابی ہیں حاضر، اور تمام غزوات میں حاضر ہوئے سوائے غزوہ تبوک کے۔ اب اسی غزوہ پہ جو ہے نا ان کی جو ہے نا پکڑ ہوئی، کیونکہ یہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت میں 50 ہجری میں فوت ہو گئے تھے، ایک قول 53 ہجری کا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 77 سال تھی۔ یہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ ان سے تابعین کی ایک جماعت نے احادیث روایت کی ہے۔ اللہ عز و جل کا یہ ارشاد، اور اللہ نے ان 3 پر توبہ قبول فرمائی جو مؤخر رکھے گئے تھے، سورہ توبہ آیت نمبر 118۔ علامہ عینی اس تعلیق کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان 3 کے نام یہ ہیں، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع۔ یہ تینوں غزوہ تبوک میں نہیں گئے اور پیچھے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول فرمائی اور ان کا عذر قبول فرما لیا، اور ان کے حق میں سورہ توبہ
آیت 118 نازل فرمائی. اس آیت سے پہلے یہ آیت ہے جو درج ذیل ہے، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی سعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم. بے شک اللہ عز و جل نے نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر توبہ قبول فرمائی جو نبی کے ساتھ سختی کی گھڑی میں رہے. اس کے بعد قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل جائیں، پھر اللہ نے ان پر توبہ قبول فرمائی. بے شک وہ ان پر نہایت مہربان ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے. علامہ عینی فرماتے ہیں یہ آیت غزوہ تبوک کے متعلق نازل ہوئی اور اس میں اختلاف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر توبہ قبول کرنے کا کیا معنی ہے. اس کا ایک یہ جواب دیا گیا کہ یہ کلام کی تمہید کے طور پر ہے، جس طرح یہ آیت ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ سورہ انفال آیت نمبر 41. پس بے شک مال غنیمت کا خمس اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے. حالانکہ اللہ کے لیے مال غنیمت کا خمس نہیں ہوتا، لیکن اس کو بطور تمہید فرمایا. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر توبہ تو اس وقت قبول کی جاتی جب آپ کی کوئی خطا ہوتی یا گناہ ہوتا، جس طرح ان لوگوں کی خطا تھی جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے. تو پھر آپ کے لیے جو توبہ قبول کرنے کا ذکر فرمایا ہے وہ بطور تمہید ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ نے جو منافقین کو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کی اجازت دی تھی، اس پر آپ کی توبہ قبول فرمائی. مصنف کی طرف سے اشکال. اب علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے اشکال میں یہ آگے کیا فرماتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو منافقین کا عذر قبول فرمایا تھا وہ ظاہر شرع کی بنا پر تھا. جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ مسئلہ تھا قسمیں کھائی تھی تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عذر قبول فرمایا تھا، تو ظاہر شرع پہ قبول فرمایا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہری عذر کو قبول فرمایا اور باطن کے معاملوں کو اللہ کی طرف سونپ دیا. صحیح بخاری یہ حدیث مبارکہ 4418 میں اس کا ذکر گزر چکا ہے. اور آپ ظاہر شرع پر عمل کرنے کے مکلف ہیں. ظاہر شرع پر جو ظاہر سے تھے اس پہ مکلف ہیں اور دلوں کو کھوج لگانے کے مکلف نہیں ہیں. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں میں سوراخ کروں اور نہ یہ حکم دیا گیا کہ میں ان کے پیٹوں کو چیروں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توبہ قبول کرنے کا ذکر ہو تو اس سے مراد آپ کے درجات کی بلندی ہوتی ہے. اب وہ حدیث مبارکہ ہے جس کے لیے ساری تمہید ہے. اب یہ حدیث مبارکہ شروع ہو رہی ہے. امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں یحییٰ بن بکیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اللہ نے حدیث بیان کیا، ذکیل عاصم بن شہاب عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک. وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن کعب بن مالک حضرت کعب کے بیٹوں میں سے تھے جو ان کو راستہ دکھاتے تھے جب وہ نابینا ہو گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کعب بن مالک سے سنا کہ جب وہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تو اس کا قصہ بیان کرتے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوہ بھی کیا میں غزوہ تبوک کے سوا کسی غزوہ میں پیچھے نہیں رہا. ہاں میں غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہا تھا، لیکن اس پر مجھے کسی نے ملامت نہیں کی تھی کہ میں غزوہ بدر سے پیچھے رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریش کے قافلہ کا ارادہ کر کے نکلے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے دشمن کو بغیر کسی تعین میعاد کے جمع کر دیا. غزوہ بدر میں اس طرح ہوا تھا، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، قافلے کو روکنے کے لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور آگے جو ہے نا ابو جہل کے لشکر کے ساتھ آپ کا پھر مقابلہ ہو، پھر جنگ بدر کو وہ واقع ہوا جو سب کو پتہ ہے. اور البتہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیلۃ العقبہ میں بھی حاضر تھا جب ہم نے اسلام کی حمایت کا عہد کیا، اور اس کے مقابلے میں مجھے بدر میں حاضر ہونا پسند نہیں تھا، اگرچہ لوگوں میں بدر کا ذکر بہت زیادہ تھا. اور میری خبر یہ ہے کہ جب میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہا اس وقت میں اس سے پہلے کبھی اتنا قوی اور خوشحال نہیں تھا. غزوہ بدر میں پیچھے رہنے کی جو وجہ ہے وہ یہ تھی کہ آپ خوشحال ہو گئے تھے بہت زیادہ. آپ کے پاس کبھی دو اونٹنیاں اکٹھی نہیں تھی، اس وقت آپ کے پاس دو اونٹنیاں اکٹھی تھی، دو چادریں آپ کے پاس تھیں. مطلب یہ ہے کہ آپ مالی طور پہ بہت خوشحال تھے اس وقت. اور اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی میرے پاس دو اونٹنیاں جمع نہیں ہوئی تھی، حتیٰ کہ میں نے ان کو اس غزوہ میں جمع کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوہ کا ارادہ کرتے تو اس کا کسی اور غزوہ سے توریہ کرتے تھے. حتیٰ کہ اس غزوہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کا ارادہ کیا تو گرمی بہت سخت تھی، بہت سخت. غزوہ تبوک بہت سخت گرمی کے موسم میں یہ شروع ہوا اور آپ دور دراز کے سفر اور جنگلات کی طرف جا رہے تھے اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی.
تو آپ نے تمام مسلمانوں کے اوپر اپنے ارادہ کو ظاہر فرما دیا تاکہ وہ اس غزوہ کی تیاری کر لیں. بس آپ نے مسلمانوں کو بتا دیا جہاں جانے کا آپ کا قصد تھا، اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے زیادہ تھے کہ ان کا شمار کسی رجسٹر میں نہیں ہو سکتا تھا، اتنی زیادہ جماعت صحابہ تھی. حضرت کعب نے بتایا کہ اگر کوئی شخص غزہ سے غائب ہونا چاہتا تو اس کا یہ گمان تھا کہ جب تک آپ کے اوپر اللہ کی وحی نازل نہیں ہوگی، جب تک وحی نازل نہیں ہوگی تو اس کا یہ معاملہ پوشیدہ رہے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ اس وقت کیا جب پھل پک چکے تھے اور آرام کرنے کے لیے درختوں کے گھنے سائے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی اور مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ تیاری کی. پس میں بھی تیاری کرنے لگا تاکہ میں بھی ان کے ساتھ روانہ ہوں. پس میں لوٹ آیا اور میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. پس میں دل میں کہتا ہے کہ میں روانہ ہونے پر قادر ہوں. پس یوں ہی وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ لوگوں نے تیاری مکمل کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ روانہ ہو گئے. اس وقت تک میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی تو میں نے دل میں کہا میں آپ کے بعد کل یا پرسوں روانہ ہو جاؤں گا اور پھر میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا، کیونکہ آپ کے پاس جو اون تھی وہ بہت تیز رفتار تھی کہ اگر لشکر نکل گیا میں پیچھے لشکر کو مل جاؤں گا. ان کے روانہ ہونے کے بعد میں صبح کو تیاری کے لیے اٹھا اور پھر لوٹ گیا اور کوئی فیصلہ نہیں کیا. پھر دوسری صبح کو اٹھا اور پھر لوٹا اور میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. پھر یوں ہی ہوتا حتیٰ کہ لشکر بہت آگے نکل گیا اور بہت دور چلا گیا، اور میں ارادہ کرتا رہا تھا کہ میں ان سے جا ملوں گا اور کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا، بس یہ میرے لیے مقدر نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ ہونے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلا تو مجھے اس چیز نے بہت غمزدہ کیا کہ میں جس شخص کو دیکھتا تھا اس پر نفاق کا عیب ہوتا تھا، یا ان مردوں کو دیکھتا جن کو اللہ تعالیٰ نے کمزوری کے سبب جہاد سے معذور رکھا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ذکر نہیں کیا تھا حتیٰ کہ آپ تبوک پر پہنچ گئے. تو جب آپ تبوک میں لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پوچھا کہ کعب نے کیا کیا؟ تو بنو سلمہ کے ایک مرد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشنما 2 چادروں نے اور ان کی طرف اترا کے دیکھنے روک لیا. پس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تو نے بہت بری، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے بہت بری بات کہی ہے. یہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کعب کے اوپر نیکی اور خیر کے سوا کوئی چیز نہیں جانی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. حضرت کعب بن مالک نے بتایا کہ جب مجھے یہ خبر پہنچ گئی آپ واپس تشریف لا رہے ہیں تو پھر میں فکر مند ہو گیا اور میں کوئی جھوٹا ہیلا سوچنے لگا جس سے بیان کر کے میں کل آپ کی ناراضگی سے بچ جاؤں گا، اور اس کے متعلق میں نے اپنے گھر کے ہر عقل مند آدمی سے مشورہ کیا. پھر جب مجھے یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہونے والے ہیں تو تمام جھوٹی باتیں میرے دل سے نکل گئیں اور میں نے جان لیا کہ میں جھوٹ بول کر کبھی بھی آپ کی ناراضگی سے نہیں نکل سکوں گا. تو میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا. اور جب آپ کسی سفر سے واپس آتے تو پہلے 2 رکعت مسجد میں نماز پڑھتے پھر لوگوں کے لیے بیٹھ جاتے. اور جب آپ نے ایسا کیا تو اس غزوے میں پیچھے رہنے والے آپ کے پاس آئے اور آپ کے سامنے عذر پیش کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے، اور وہ 80 سے زیادہ مرد تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہری عذر کو قبول فرما لیا اور ان کو بیعت کر لیا اور ان کے لیے استغفار کیا اور ان کے باطنی معاملات کو اللہ کی طرف سونپ دیا. تو میں بھی آپ کے پاس آیا. جب میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ ناراضگی سے مسکرائے. پھر آپ نے فرمایا آگے آؤ. تو میں آگے چلا حتیٰ کہ میں آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. آپ نے پوچھا تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ کیا تم نے اپنی سواری خرید نہیں لی تھی؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ بے شک اللہ کی قسم اگر میں آپ کے علاوہ کسی دنیا دار کے پاس بیٹھا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ میں جھوٹے عذر پیش کر کے آپ کی ناراضگی سے نکل جاتا اور مجھے 4 زبانی دی گئی ہے. لیکن اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ اگر آج میں نے آپ سے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں تو عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ پر ناراض کر دے گا، اور اگر میں نے آپ کو سچی بات کہی جس سے آپ مجھ سے ناراض ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے معاف کرنے کی امید رکھتا ہوں. اللہ کی قسم میرا کوئی عذر نہیں ہے، اور اللہ کی قسم میں اتنا قوی اور اتنا خوشحال کبھی نہیں تھا جب میں آپ سے پیچھے رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اس شخص نے سچ کہا ہے، پس تم اٹھو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ فرما دے. سو میں اٹھا اور بنو سلمہ کے دوڑ کر آئے. پس مجھ سے ملے اور مجھ سے کہا اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم کہ تم نے اس سے پہلے کوئی گناہ کیا تھا. کیا تم اسے عاجز تھے کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا عذر پیش کرتے جیسا دوسرے پیچھے رہے والوں نے عذر پیش کیا؟ بے شک تمہارے گناہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے لیے استغفار کافی ہوتا. پس اللہ کی قسم وہ مجھے مسلسل ملامت کرتے رہے حتیٰ کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں
واپس جاؤں اور اپنے آپ کو جھوٹا قرار دوں؟ پھر میں نے ان سے پوچھا کیا کسی اور کو بھی میرے جیسا معاملہ پیش آیا ہے؟ انہوں نے بتایا ہاں 2 مرد ہیں جن نے تمہاری طرح کہا، پاس ان سے اسی طرح کہا گیا جس طرح تم سے کہا گیا۔ میں نے پوچھا وہ دونوں کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا وہ مرارہ بن ربیع العمری اور ہلال بن امیہ الواقفی ہیں۔ سو انہوں نے ان 2 نیک مردوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر میں حاضر تھے، تو ان میں میرے لیے نمونہ ہے۔ سو جب انہوں نے ان دونوں کا مجھ سے ذکر کیا تو میں اپنے گھر آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے کلام کرنے سے مسلمانوں کو منع فرما دیا، تمام مسلمانوں کو منع فرما دیا جو آپ سے اس غزوہ میں پیچھے رہے تھے۔ سو لوگوں نے ہم سے اجتناب کر لیا اور وہ ہم سے بالکل بدل گئے، حتیٰ کہ مجھے وہ زمین بھی بدلی ہوئی نظر آئی۔ یہ وہ زمین ہی نہ تھی جسے میں پہلے پہچانتا تھا۔ ہم نے اسی حالت پر 50 راتیں گزاری، 50 راتیں اسی حالت پہ گزاری کہ اللہ عز و جل کا حبیب نہیں بولتا تھا ہم سے، کسی صحابی نے ہم سے کوئی کلام نہیں کیا، مدینہ پاک کے کوئی بندہ ہم سے نہیں بولتا تھا، ہمارے گھر والے بھی ہم سے نہیں بولتے تھے۔ یہ حالت ہو گئی تھی، 50 راتیں اسی حالت میں گزاری۔ اللہ عز و جل وہ بھی ناراض اور اس کا حبیب بھی ناراض، اور تمام صحابہ تمام نے بول چال بند کر دی۔ میرے دوست ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے، اور میں قوم میں جوان تھا اور باہمت تھا، پس میں باہر نکلتا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا تھا اور بازاروں میں گھومتا تھا، اور میرے ساتھ کچھ بھی بات نہ کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں آتا تھا تو آپ کو سلام کرتا تھا، اور آپ نماز کے بعد اپنی مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے۔ میں دل میں سوچتا تھا کہ کیا آپ نے میرے سلام کا جواب دینے کے لیے ہونٹوں مبارک کو حرکت دی ہے یا نہیں۔ پھر میں آپ سب سے قریب نماز پڑھتا تھا اور نظریں چرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا تھا، پس جب میں نماز پڑھنے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوتے، اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اعراض کرتے، حتیٰ کہ جب مجھ سے لوگوں کی بے رخی بڑھتی گئی تو ایک دن میں حضرت ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا، اور وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھے۔ پس میں نے ان کو سلام کیا تو اللہ کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا اے ابو قتادہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ تو وہ خاموش رہے۔ میں نے اپنی بات دہرائی اور پھر قسم دی، تب بھی وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر اپنی بات دہرائی اور پھر ان کو قسم دی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ علم ہے۔ سو میری دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں واپس آ گیا، حتیٰ کہ میں دیوار پھاند کر اتر گیا۔ حضرت کعب نے بتایا جس وقت میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا تو اہل شام کے کسانوں سے ایک کسان آیا جو مدینہ میں غلہ بیچ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کعب بن مالک کی طرف میری کون رہنمائی کرے گا؟ تو لوگوں نے اسے اشارہ سے بتایا کہ حتیٰ کہ وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے غسان کے بادشاہ کا مکتوب دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا اما بعد مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارے پیغمبر نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ذلت کے گھر میں نہیں رکھا اور نہ ضائع ہونے کے لیے رکھا ہے۔ تم ہم سے آ کر مل جاؤ، ہم تمہاری غم خواری کریں گے۔ میں نے اس خط کو پڑھنے کے بعد دل میں کہا یہ میرے لیے ایک اور امتحان ہے، پس میں نے تنور کو قصد کیا اور اس خط کو جلا دیا، حتیٰ کہ جب 50 میں سے 40 راتیں گزر گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا۔ پس اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ پس میں نے پوچھا کیا میں اس کو طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ تم اس سے الگ ہو جاؤ اور اس کے قریب نہیں جاؤ، یعنی مباشرت نہ کرو۔ اور آپ نے میرے 2 صاحبوں کی طرف بھی ایسا ہی پیغام بھیجا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور انہی کے پاس رہو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے متعلق اس عمل کا فیصلہ فرما دے۔ حضرت کعب نے بتایا حضرت ہلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، پس اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلال بن امیہ بہت ہی بوڑھے اور کمزور ہیں، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا آپ اس کو ناپسند کریں گے کہ میں ان کی خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن وہ تمہارے قریب نہ آئیں۔ ان کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم وہ تو کسی کام کے لیے حرکت کر ہی نہیں سکتے۔ 80 سال عمر تھی ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، 80 سال۔
حرکت کر ہی نہیں سکتے. اللہ کی قسم جب ان سے معاملہ میں تاب ہوا ہے اس دن سے لے کر اب تک وہ مسلسل روتے رہتے ہیں. تب مجھ سے میرے بعض گھر والوں نے کہا کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے متعلق کس طرح اجازت لے لو جس طرح آپ نے حضرت ہلال بن امیہ کی بیوی کو ان کی خدمت کرنے کی اجازت دی ہے. تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لوں گا, اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت طلب کروں تو آپ کیا فرمائیں, حالانکہ میں تو جوان مرد ہوں اور حضرت ہلال بن امیہ تو بوڑھے تھے. پھر میں نے اس حال میں 10 راتیں اور گزاری, حتیٰ کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کلام کی ممانعت کی تھی اس پر 50 روز مکمل ہو گئے. بس جب میں نے 50ویں رات کی صبح کو فجر کی نماز پڑھی اور اس وقت میں اپنے گھر کی چھت پر تھا, میں اسی حال میں بیٹھے ہوتا جس کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ مجھ پر میرا نفس بھی تنگ ہو گیا اور زمین بھی اپنی کشادگی کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے. تو اچانک میں نے کسی چلانے والے کی آواز سنی جو سلا پہاڑ پر بلند آواز سے پکار رہا تھا, اے کعب بن مالک بشارت قبول کرو. حضرت کعب نے کہا, پس میں سجدہ میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ اب کشادگی آ گئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھائی تو یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے. تو لوگ ہمیں خوشخبریاں دینے کے لیے آئے اور میرے ان 2 صاحبوں کی طرف بھی خوشخبری دینے والے گئے, اور ایک شخص نے میری طرف گھوڑا دوڑایا اور بنو اسلم کا ایک مرد میری طرف دوڑا. پس وہ پہاڑ پر چڑھا اور اس کی آواز گھوڑے کی رفتار سے زیادہ تیز تھی. پس جب میرے پاس وہ شخص آیا جس کی بشارت دینے کی آواز میں نے سنی تھی تو میں نے اس بشارت کی جزا میں اپنی دونوں چادریں اس کو پہنا دیں, اور اللہ کی قسم اس وقت میرے پاس ان 2 چادروں کے سوا اور کچھ نہیں تھا, اور میں نے 2 کپڑے آریتن ادھار لے کر پہنے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوا. پس لوگ مجھ سے فوج در فوج مل رہے تھے اور میری توبہ قبول ہونے پر مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم کو مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی. حضرت کعب نے بتایا حتیٰ کہ میں مسجد میں داخل ہوا, پاس اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے. پس حضرت طلحہ بن عبید اللہ دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے, انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی, اور اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے سوا اور کوئی نہیں کھڑا ہوا, اور میں حضرت طلحہ کی یہ نیکی کبھی نہیں بھولوں گا. حضرت کعب نے بتایا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس خوشی سے چمک رہا تھا. آپ سے فرمایا تمہیں اس مبارک دن کی بشارت ہو جب سے تم اپنی ماں سے پیدا ہوئی ہو, یہ تمہارا سب سے بہترین دن ہے. حضرت کعب نے بتایا میں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ کیا یہ آپ اپنی طرف سے فرما رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس اس طرح روشن ہو جاتا تھا جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہو, اور ہم اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے پہچانتے تھے. پس جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم بے شک میری توبہ کی خوشی یہ ہے کہ میں اپنا تمام مال اللہ تعالیٰ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صدقہ کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنے کچھ مال کو اپنے پاس رکھو, یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. میں نے کہا میں اس مال کو اپنے پاس رکھوں گا جو خیبر میں میرا حصہ ہے. پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ عز و جل نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے, اور بے شک میری توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی باقی زندگی میں سچ کے سوا کوئی بات نہ کہوں. پس اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے کسی مسلمان کو سچ بولنے کی وجہ سے ایسی آزمائش میں مبتلا کی اور جیسی آزمائش میں مجھے مبتلا کیا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عہد ذکر کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے اللہ عز و جل نے آزمائش میں مبتلا کیا تھا. اور جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا تھا اس وقت سے آج تک میں نے عمدن جھوٹ نہیں بولا, اور بے شک میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری باقی زندگی میں بھی جھوٹ سے محفوظ رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی, بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی کی توبہ قبول فرمائی اور مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول فرمائی. سورہ توبہ آیت 117. اور یہ آیت یہاں تک کر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سورہ توبہ آیت نمبر 119. بس اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اسلام کی ہدایت دینے کے بعد کوئی ایسی نعمت نہیں فرمائی جو میرے دل میں اس سے بڑی ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں بولا, ورنہ میں بھی اس طرح ہلاک ہو جاتا جس طرح وہ لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا.
کیونکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی ہے کسی کے متعلق ایسی سخت آیت نازل نہیں فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تم لوگ واپس آؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھائیں گے۔ یہ آیت جہاں تک ہے پس بے شک اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ سورہ توبہ آیت 95-96۔ حضرت کعب نے بتایا ہم تینوں کو ان لوگوں کے معاملے سے مؤخر رکھا گیا جن کے عذر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قبول فرما لیا جب انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی تھی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت کر لیا اور ان کے لیے استغفار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاملہ کو مؤخر کر دیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان تینوں لوگوں کے معاملہ کو مؤخر رکھا گیا، اور جس تاخیر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے یہ وہ تاخیر نہیں ہے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، یہ ہمارے معاملہ کو ان سے مؤخر کرنا ہے جنہوں نے حلف اٹھایا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عذر کو قبول کر لیا تھا۔ باقی اس کی آگے شرح بہت زیادہ ہے لیکن اسی پہ اختتام کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے جن کی زندگیاں، جن کے مال، جن کی اولادیں، جن کے اپنے خاندان آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہر وقت قربانی کے لیے پیش رکھے اور کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ تین جو حضرات تھے یہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، اس میں بھی کوئی اللہ عز و جل کی حکمت ہوگی کیوں رہ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ عز و جل ان کی جو توبہ قبول فرمائی۔ تو مطلب یہ اتنے تبلیغ کا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے، اللہ عز و جل نے ان کو بھی نہیں چھوڑا کہ میرے نبی اگر گرمی میں جائیں اور لوگ گھروں میں بیٹھے رہیں، آرام سے بیٹھے رہیں، تو اللہ تعالیٰ عز و جل ان کو کسی صورت میں قبول نہیں فرمائے گا۔ اور بالکل اسی طرح جب میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں کوئی بات آ جائے اور ہم لوگ کہیں کہ ہم پڑھے ہیں، تو جو لوگ میدانوں میں گئے جنہوں نے قربانیاں دی وہ شاندار لوگ تھے، اور جنہوں نے ہر بندے کا اپنا لیول ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مجاہد ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مجاہدین کو تیار کرتے ہیں، اور یہ بھی حکم ہے کہ جو مجاہد کو تیار کرتا ہے وہ مجاہد کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مجاہد کے برابر ہے، وہ بھی پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں۔ سب سے بدبخت وہ ہیں جن کے سامنے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی حرف ہے اور وہ ٹس سے مس نہ ہے، ان کے دلوں کو کچھ نہ ہو، اور وہ بالکل اپنی نارمل زندگی بسر کر رہے ہوں، کھا پی رہے ہو اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں، اور ان بندوں پہ اللہ عز و جل کا غضب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ جو لوگ جس طرح اٹھے یا جن نے جس طرح کوشش کی ہے، جس طرح بھی کوشش کی ہے، اللہ عز و جل دلوں کے راز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کو ان 80 کے دلوں کا حال کا بھی پتہ تھا اور تینوں کے دلوں کا حال کا بھی پتہ تھا۔ تو جو ان تینوں کے دلوں میں تھی اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کو انعام یافتہ کیا اور اپنی بارگاہ اقدس میں قبول کر لیا۔ اور جو جھوٹی دعوے کرتے ہیں اور جب وقت ہے تو وہ اپنے بلوں میں گھسے رہتے ہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور کسی صورت میں آگے نہیں جاتے، تو وہ اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھیں، یاد رکھیں کہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، موت اچانک وارد ہو جائے گی، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت موت آ جائے۔ اور ہمارا جو ایمان ہے صرف اور صرف بارگاہ رسالت میں ادب ہے، وہی ہمارا ایمان ہے۔ جو بارگاہ رسالت میں بے ادب ہے اس کو کوئی ایمان نہیں ہے، چاہے وہ حرم کعبہ میں زندگی گزار دے اور حرم کعبہ میں باتیں کرتا رہے، اللہ عز و جل کو اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو بالکل خاموشی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہر بندہ اپنے لیول پہ کوشش ضرور کرے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہے نا یہ سب کے لیے امتحان ہے۔ یہ جو معاملہ ہے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبیین ہونے پہ، یا میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کوئی بے ادبی کرے اور امت خاموش بیٹھ رہے، تو بے شک امام مالک نے بھی فرمایا تھا اور امام ابو حنیفہ، ایسی امت کو مر جانا چاہیے، ایسی امت کو جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ زندگی یہ نہیں ہے کہ کھاؤ پیو بچے پیدا کرو اور مر جاؤ۔
زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو بھی راضی کرو اور اس کے حبیب کو بھی راضی کرو. جب وہ حبیب بھی اس کا راضی ہوگا اور اللہ بھی راضی ہوگا، یہ سمجھ لو خاتمہ بالخیر ہو گیا. اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو اپنے نبی مکرم کی بارگاہ اقدس میں باادب بھی رکھے، اور جب بھی کوئی ایسا موقع ہو تو اللہ تعالیٰ، یہ صرف زبانی کلام ہی نہیں، یہ زبانی کلام نہیں، جب بھی کوئی ایسا موقع ہو ہم اپنی اولادوں، اپنے جسموں کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ حاضر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، سب پہ اپنا کرم فرمائے، اور سب کو نیکی کی توفیق دے، ہمیشہ سچائی پہ رکھے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہے. وما علینا الا البلاغ المبین.